اندر رمضان میں صدقے کا خصوصی طور پر آپ کا سال اگر اس میں پورا ہو گیا تب بھی آپ اپنی زکوٰۃ دے دیں، اور اگر سال آپ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پورا نہیں ہے، سال آپ کا محرم پہ پورا ہو جاتا ہے تو آپ یہ کر لے محرم تو تب بھی نفلی صدقات کا سلسلہ تو ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ کی زکوٰۃ اللہ آپ کا بھلا کرے اسی میں آپ کا سال پورا ہو جائے گا، آپ ادا کریں گے، وہ فریضہ ہے، لیکن نفلی صدقات کا سلسلہ بند نہ رکھیں۔ میری گزارش ہوگی یہ دوسرا ہفتہ ہے، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو صدقۃ الفطر ادا کرو۔ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، صدقۃ الفطر کے مصرف بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کے مصرف ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں، جن لوگوں پر خود صدقۃ الفطر واجب نہیں، جو زکوٰۃ کا نصاب اب چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی اس وقت یہ کہ 1,36,000 یا 37,000، اب کل پرسوں تک 37 اور 38,000، آج 36 پہ آ گئے۔ روزانہ چاندی کی قیمت بڑھتی ہے گھٹتی ہے۔ آپ کے پاس اگر اللہ آپ کو بھلا کرے 1,36,000 سال کے ابتدا میں تھے اور درمیان میں گھٹ بھی گئے اور پھر اب جب رمضان پچھلے رمضان میں 1,00,000 آپ کے پاس اس طریقہ پر نصاب تھا، درمیان میں پھر گھٹ بھی گئے لیکن ختم نہیں ہو گئے، بالکل ختم نہیں ہو گئے، درمیان میں گھٹ بھی گئے۔ اب سال کے آخر میں پھر آپ کے پاس 10 لاکھ آ گئے تو آپ کہیں گے ابھی اچانک 10 لاکھ آ گئے، میرے پاس تو لاکھ 1.5 لاکھ رہا، اب سال پورا ہونے اچانک 20 لاکھ آ گئے اور لہذا اس پر تو سال نہیں گزرا، میں وہ 1.5 لاکھ کا دے دوں گا۔ خبردار، یہ پورے 20 لاکھ کا آپ کو دینا ہے، اس پورے 20 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے۔ صدقۃ الفطر آپ کو ادا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر گندم کے حساب سے 300 روپے آپ کو دینا ہے، جو 400 کے اس سے بھی اوپر ہے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور پھر یہ کہ کھجور تو 500 سے اوپر ہے، اور کشمش وہ تو 4-5 ہزار تک آ جاتا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ کپڑا اگر آدمی خریدتا ہے تو عام کپڑے سے بھی اس کا گزارا ہوتا ہے، اور کپڑا خریدتا ہے درمیانے بھی خریدتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مولوی صاحب کے لیے کاٹن کے کپڑے، جی ہاں گزارا تو ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں ان چیزوں کی قیمتوں میں تفاوت نہیں ہوتا تھا اتنا، کشمش سے کوئی ادا کرے، جو سے کوئی ادا کرے، گندم سے ادا کرے، کھجور سے، لیکن اب قیمتوں میں تفاوت ہے۔ اصل وہ پیمانہ ہے، اصل وہ سا ہے، اس سا کے اعتبار سے، لیکن قیمتیں اس وقت یہی بنتی ہے جو میں نے عرض کیا کہ 300 آپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنا، ابھی سے ادا کرو۔ آپ کے محلے والے، آپ کے رشتہ دار ہیں، کوشش کر لو، اور صرف زکوٰۃ کا انتظار نہ کرو، کوشش کر لو وہ کپڑے مپڑے لے کر کے اپنے دائیں بائیں غریبوں کو بھی دے دو، ان کے بچوں کو دے دو۔ اور اگر آپ نے یہ کہ مزے اڑا رہے آپ مزے اڑے، عید پہ جا رہے ہیں اور بچے پٹاخے پہ پٹاخے، بوتل پہ بوتل، آئس کریم پہ آئس کریم، اور غریب بھی دیکھ رہے ہیں، غریبوں کے بچے دیکھ رہے، غریب بھی دیکھ رہے، غریبوں کے بچے بھی دیکھ رہے، صرف اتنا کر رہے ہیں، آگ لگے گی تیرے ملک کے اندر، لگ چکی ہے، لگ رہی ہے، لگے گی، صرف اتنی سی بات۔ اس لیے اللہ کو موقع نہ دو، وہ اللہ کے مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر کے پیارے ہیں، لیکن اس کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینکم معیشتکم فی الحیات الدنیا، یہ پیسے ہم نے تقسیم کیے، پراپرٹی تقسیم کیے، کسی کو مالدار بنایا، کسی نالائق کو مالدار بھی بنایا، اور کسی تعلیم یافتہ کو غریب بھی بنایا، یہودی کو مالدار بنایا، نبی اس کا قرض دار ہے۔ میں نہیں پوچھ سکتا اللہ سے، آپ کے اندر بھی اتنا پاور نہیں ہے کہ آپ اللہ سے پوچھیں۔ ہندوؤں کے درجن اولاد دیے، اور نبی کے 100 سال ہو گئے، محراب میں اٹھ کر کے روتا بھی ہے کہ اے اللہ زکریا علیہ السلام، میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، میری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن میرا جو علم ہے، دین ہے، نبوت ہے، وہ اس علم کو سنبھالنے کے لیے تو کوئی مجھے دے دے۔ اس پر نبی اس کے لیے فریاد کر رہا۔ اب آپ کیا پوچھیں؟ آپ کہیں گے کہ ہندو کو اولاد دے رہے ہو، سکھ کو دے رہے ہو، بدمت کو اور مجوسی کو تو دے رہے ہو، اور پلیتوں کو دے رہے ہو، ایک پاک نبی ہے اس کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ فلسفہ وہی جانتا ہے۔
اس کے آرڈروں میں اور اس کے احکام میں مولوی صاحب کا دماغ بھی یہاں پر کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساتھی کوشش کر لے، ساتھی کوشش کرے صدقۃ الفطر ابھی سے۔ اور ویسے بھی میں نے عرض کیا اللہ نے آپ کے لیے گنجائش رکھی ہے، اللہ نے آپ کے لیے گنجائش بھی رکھی ہے۔ مدارس میں بھی جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے مولوی حضرات اور کچھ فقیر حضرات، کچھ مولوی حضرات اور کچھ فقیر حضرات، ان کا بالکل پیشہ ہے، اس کا آپ کو بھی پتہ ہوتا، مجھے بھی پتہ ہوتا، پھر بھی آپ کی اس سے دوستی اٹھا کر کے آپ اس کو دیں، نہ 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 نہیں۔ ایسے کراچی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مولوی آتے ہیں کہ 4 مہینے سے داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا کی قسم ہوٹلوں میں روزے بھی نہیں رکھتے، ہوٹلوں میں رہتے ہیں، اور صبح کو تشکیل ہوتی ہے صدر طارق روڈ فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ۔ دنیا دھوکے والی چیز ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اتنا پیسہ، مدرسے کا نام و نشان نہیں ہے۔ پہلے دعائے قنوت اس مولوی سے پتہ کرو، اس کو خود دعائے قنوت بھی نہیں آتی، شکل اس نے مولوی کی بنائی ہے۔ فقیر بعض کرائے پر چلتے ہیں، بزنس انہوں نے بنا دیا، لیکن آپ کے اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز اور آپ کے پڑوسی وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اور مدارس میں دیکھو کہ کام کہاں ہو رہا ہے، کام کہاں ہو رہا ہے، کون مولوی ہے، سمجھے، کون مولوی ہے کہ جو آپ کو اس کو دیکھ لوں، ضرور پتہ چلتا ہے۔ یہ آپ مجھے اس طرح بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی یہ پڑھنے پڑھانے والا ہے، یہ محنتی ہے یا یہ حرام خور ہے، اس کا کام ہی صرف یہی ہے۔ یہ فقیر جو بھیک مانگ رہا ہے، پتہ ہوتا ہے ایک کو۔ اس طریقے پر اپنی زکوٰۃ کو ضائع بھی نہ کرو۔ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے حقدار اور آپ کے پڑوسی وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اور یہ ادارے، جہاں ادارے دینی ادارے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا کہ مولوی صاحب کتنا مخلص ہے، کتنا کام کر رہا ہے۔ اس لیے اس رمضان کے اس رحمتوں کی سیزن میں، رمضان کے انوار اور رمضان کے برکات سے ساتھی محروم نہ ہوں، استفادہ کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔